ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، کرونا سے زیادہ خطرہ ہے، وہ ہے ہم گھبرا کے، خوف میں، پینک ہو کے غلط فیصلے کر لیں۔ اب یہ جو ابھی آپ نے خسرو بختیار نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگ گھبرا کے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے، اور اس کا یہ اس لیے خطرناک ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر سارے لوگ جا کے اپنے گودام بھر لیں، گھر بھر لیں چیزوں سے، تو وہ تو کمی آنی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ میں صرف آپ کو یہ خسرو بختیار کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ بنا ہوا تھا ٹرانسپورٹ جو ہم نے روک دی ایک دم کہ جی شروع میں فیصلے کر لیے، ٹرانسپورٹ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا رہی تھی، اس سے نقصان ہوا ہے۔ اب یہ کھل گئی ہے ساری ٹرانسپورٹ، تو اب ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بریفلی صرف بتا دیں کرونا کا سچویشن۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، وہ تو جاری ہے، لیکن آج کی اس NCC کے حوالے سے میں قدرے مختلف ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ دو چیزیں، ایک یہ کہ 5 اپریل تک ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ ڈیل کریں گے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو، ان کے لیے جو پرسنل پروٹیکشن کے ایکوپمنٹ ہے وہ ان تمام لوگوں کو پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گا ان کی اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن 5 اپریل کا ہدف ہم نے رکھا ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انشور کریں گے کہ ان کی جو امیجیٹ نیڈز ہیں وہ سب کی پوری ہوں۔ اس میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس سارے لوگ شامل ہیں۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے یہ بھی ایک پلان کیا ہے کہ بہت کم وقت میں ہم انہی ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو ایک کریش کورس ٹریننگ اویلیبل کریں، جو کہ تقریباً 5000 ہیلتھ پروفیشنلز کو تقریباً 4 سے 5 ہفتے کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہم یہ اویلیبل کریں گے۔ یہ کرٹیکل کیئر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ سلسلہ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے 5 ہفتے کے درمیان یہ ان کو اویلیبل ہو جائے گا۔ ایک دو میں چیزیں اور آپ کے سامنے اگر رکھ سکوں کہ ہمارے ہاں کرونا، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ رفتار ابھی تک اس کے پھیلاؤ کی ہمارے آبزرویشن میں نہیں ہے جس طرح کہ یہ دوسرے ملکوں کے اندر ہوئی، اور اس کے اوپر ہم بڑا تجزیہ کر رہے ہیں اس کا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس کی۔ ایک تو جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ ارلی سٹارٹ کیا، پبلک ہیلتھ میئرز جو لینے چاہیے تھے اس وقت لیے، باوجود کم وسائل کے میرا خیال ہے کہ ہمارے پالیسیز کا رخ جو ہے شروع سے وہ بہت درست سمت میں تھا، کیونکہ سب سے پہلے ہم پریونٹ کرنا چاہتے تھے اس کو، اور اسی وجہ سے چائنا اور ایران کی حکومتوں کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن رہی، اور اس کے نتیجے میں جتنے پیشنٹس آ سکتے تھے، پیسنجرز آ سکتے تھے انفیکٹڈ، اس کو ہم کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ اسٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں کہ ان لائک دوسرے ممالک کہ جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے اس کے جو شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ ضعیف العمر لوگ ہیں، پاکستان میں 61% لوگ ابھی تک جو ہمارے پاس 1200 یا سم تھنگ جو کیسز ہیں ابھی تک، ان میں جو 61% ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم مزید اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ گو کہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں، زیادہ آبادی کم عمر لوگوں کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی
شاید وائرس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید کلائمیٹ کا کوئی اثر ہے، یا شاید کوئی ایسے دوسرے ویریبلس ہیں کہ جن کا بھی ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ بہت سارے ان نونز ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی، تو ان کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب تک کا جو ایج پیٹرن ہے، جو میکسیمم لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہے. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس نہیں دہراؤں گا سارے آج کے جو 24 گھنٹے کے ہیں، سوائے اس یہ کہنے کے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو کنفرمڈ پیشنٹس ہیں وہ 1235 ہیں. شکریہ.